أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. یہ سورۃ الاعراف ہے. اس سے پہلے مختلف انبیاء اور قوموں کی دعوت آپ کے سامنے آئی ہے. یہاں درمیان میں خلاصے کے طور پر اس دعوت کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو یہ جو انبیاء کی دعوت آپ کے سامنے آئی ہے، قوموں کا ذکر آپ کے سامنے آیا ہے، تو اس کے بعد ان قوموں نے نہیں مانا ہے. حالانکہ رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، پوری طرح بات کھول کے بیان کی گئی تھی، اور جس چیز کو انہوں نے ایک دفعہ جھٹلا دیا تھا پھر وہ دوبارہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور جب حیرانگی ہوتی ہے کہ سادہ سی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں، تو اس چیز کا گویا جواب ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیتا ہے، مور لگا دیتا ہے. پھر آپ کتنے ہی دلائل ان کے سامنے کیوں نہ لائیں، پھر ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں، سمجھائیں نہ سمجھائیں، لا یؤمنون، یہ ماننے والے نہیں ہیں. کیونکہ انہوں نے جب ایک دفعہ اپنے مالک اور خالق کی بات کو جھٹلا کے اور دوسروں کی بات کو زیادہ ترجیح دی ہے، دوسروں کی بات کو آگے لائے ہیں، دوسروں کے وقار کا انہوں نے زیادہ خیال رکھا ہے، گویا انہوں نے اپنے مالک اور خالق کو اپنا مانا ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے وہ مالک ہے، وہ قدردان ہے، وہ غیرت والا رب ہے، وہ غیور رب ہے. وہ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا ہے جو خود ہدایت کی طرف نہ آنا چاہیں. تو اصل میں یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ واضح دلائل کے ساتھ ان رسولوں نے دعوت پیش کی تھی. نوح علیہ السلام نے 950 سال کوئی ہوا میں باتیں نہیں کی تھیں، دلائل کے ساتھ باتیں کی تھی کہ دیکھو وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں زمین کے اوپر بسایا ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، بارشیں وہ برساتا ہے، تمہارے لیے روزی کا انتظام وہ کرتا ہے. تو اس کو پکارو، اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے رکوع ہے، سجدے ہیں، اس کو دور مت سمجھو. وہ تمہارے دل کے وسوسے جانتا ہے، تمہاری باتوں کو سننے والا رب ہے، فیصلے کرتا ہے. اور یہ جو تم اولیاء اللہ کی بندگی کرتے ہو، نیک لوگوں کی بندے بن گئے ہو، یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ نیک لوگوں کے راستے پر چلو، کیونکہ قوم نوح جو تھی وہ 5 اولیاء اللہ کی بندگی کرتی تھی. سورہ نوح کے اندر ان کا نام آیا ہے. اور قوم چمٹی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نیک لوگوں کے راستے کے اوپر ہیں، ہم نیک لوگوں کی بندگی کرتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ ہمارے اللہ کے ہاں واسطے ہیں، وسیلے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے. چونکہ یہ نیک لوگ تھے تو ان کو بتایا گیا کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلو، ان کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، ان کی نظر و نیاز نہیں ہے، یہ خود اپنی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے. اور یہ نیک اس وجہ سے تھے کہ یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے تھے. ان کے راستے پر چلو، یہ سیدھا راستہ ہے. تو پورے دلائل کے ساتھ جنت کی باتیں کر کر کے سمجھایا، جو دوزخ کے ڈراوے دے دے کے سمجھایا کہ دیکھو یہ ایک بات ہے، اسی کے ماننے اور نہ ماننے کے اوپر تمہارا معاملہ ہے. اور دنیا میں بھی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کے بعد تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. بالکل یہ بات پھر سچی ہو گئی کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا اس عذاب کی رگڑ میں آ گیا، ان کی اپنی بیوی. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ دیکھو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے تاکہ کان اس کو یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں کوئی کسی کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے، کوئی دوستی کا معاملہ نہیں ہے، صرف بندگی کا معاملہ ہے. جو اللہ کا بندہ ہے فرما بردار ہے، اور جتنا فرما بردار ہے اسی کے مطابق اس کے درجات بننے والے ہیں، گریڈ بننے والے ہیں. اور نافرمان ہے تو کتنا نافرمان ہے اسی درجے سے اس کا معاملہ ہوگا دنیا اور آخرت کے اندر. تو اس طریقے سے سمجھایا، واضح دلائل کے سمجھایا. فرمایا فما کانوا لیؤمنوا بها
کہ وہ اس کو ماننے والے نہیں تھے. اب بما کذبوا من قبل، پہلے چونکہ ایک دفعہ جھٹلا دیا انہوں نے، پھر اس کے بعد ماحول ایسا بن جاتا ہے، معاذہ رائی شروع ہو جاتی ہے، ضد بازی پر بھی انسان آ جاتا ہے، اور پھر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. پھر شیطان کو موقع ملتا ہے اور زیادہ اس کو دور لے جانے کے لیے، اختلافات بڑھانے کا موقع ملتا ہے شیطان کو. فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے، انکاریوں کے دلوں کے اوپر مور لگا دیتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے. وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور ہم نے، مالک فرماتا ہے، اکثریت کے اندر عہد کی وفا نہ دیکھی. عہد و پیمان جو کیے انسانوں نے، سب نے عہد و پیمان کیے ہیں. اسی سورہ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، پشت سے ان کی ساری ضروریت کو نکالا اللہ تعالیٰ نے، ساری ضروریت کو. اللہ جانتا ہے کس طرح ہوا یہ معاملہ، چونکہ مالک بتا رہا ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. جتنی بات اب یہ بات عقل میں نہیں آ رہی ہے، لیکن ہمارا مالک چونکہ بتا رہا ہے تو مالک کی بات بالکل سچی ہے. کیا دو پیمان ہوئے تھے اس وقت. پھر حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جسم دیے اللہ تعالیٰ نے، اور اس وقت جو آپس میں یعنی جڑے ہوئے تھے، گٹھے تھے، قریب تھے، دنیا میں بھی اسی طریقے سے معاملہ پیش آیا ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا اکیلا معبود نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا، ہم سب نے عہد کیا. اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے. دیکھو وعدہ کر کے آئے اپنے مالک اور خالق سے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہمارا آقا، ہمارا مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ عہد اس وجہ سے لیا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، اب اس جرم کی وجہ سے مالک ہمیں پکڑ رہا ہے. تو یہ تمہارا عذر ختم ہو گیا کہ اوپر سے ایک چیز چلی آ رہی ہے. لہذا آنکھیں کھول کے معاملات کو سمجھنا ہے کہ اگر باپ دادا سے کفر شرک چلا آ رہا ہے تو اس کو پکڑے رکھنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. وہ اپنے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں، کیا عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد مانو گے؟ تو اس وقت کا ماننا کہ کیا فائدہ تمہیں دے گا، تمہاری اتنی عقل نہیں کام کر رہی ہے. تو لہٰذا اپنے آباء و اجداد میں جو نیک لوگ تھے، جو صحیح لوگ تھے، ان کے طریقے پر چلو. ان کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے ہو؟ تو اس طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو یہ عہد و پیمان توڑ دیے انہوں نے. اور یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ بھی ایک عہد و پیمان ہے. دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ، ہم عہد و پیمان کرتے ہیں. اور نماز کے اندر، صلات کے اندر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی بہت بڑا ایک عہد ہے، بہت بڑا کنٹریکٹ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. عہد و پیمان کرتے ہیں کہ مالک تو ہی ہمارا معبود ہے، صرف تیری بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. تو بتاؤ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے واسطے وسیلے کی؟ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد کی؟ عہد و پیمان توڑ دینے والے اور اپنے مالک اور خالق کے اوپر بھروسہ نہ رکھنے والے یہ ہمیشہ رہے ہیں اور اکثریت میں رہے ہیں. تو مالک فرماتا ہے بڑی اکثریت تھی ان کی جنہوں نے عہد و پیمان پورے نہ کیے، اور اکثریت کو ہم نے دیکھا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اکثریت کو ہم نے فاسق دیکھا، اکثریت کو. آج جس بات کو دلیل بنایا جا رہا ہے، اچھا یہ سارے، کیونکہ یہ ساری قوم پھر بگڑ گئی ہے، اس سے پہلے قومیں بگڑتی رہی ہیں، یہ کوئی پہلی قوم تو نہیں ہے، یہ تو آخری قوم ہے. یہ پہلی قوم نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ آخری قوم ہے. اور پہلی قوم کے اندر جو شرک آیا تھا، پھر دوسری قوم کے اندر، پھر تیسری قوم کے اندر، لاکھوں کروڑوں قومیں آئی ہیں اسی مرض کے اندر. اکثریت ہمیشہ جو ہے وہ گمراہ رہی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتی رہی ہے. کہیں مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح اللہ کو مانتی ہے، یعنی ایمان کے دعوے بھی ہیں لیکن ہوتے مشرک. یہ قوم بالکل آخری قوم نے وہی انداز اختیار کیا ہے. اور کیسے نہ کرتی، پہلے سے پیشن گوئی کر دی گئی تھی، اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ کریں گے یہ معاملات. نبی علیہ السلام نے بتایا بالکل اسی طریقے سے کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے کیا تھا. وہ اگر کسی گو کے بل میں گھسے، تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی وہاں جا کے گھسے گا. اور حتیٰ کہ اگر کسی نے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے تو اس امت میں بھی ایسے لوگ اٹھیں گے جو یہی کام کریں گے. اور قبر پرستی کے معاملے میں کتنا ڈرایا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد. اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کے اوپر جا کے سجدے کی. دیکھنا تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا. اور کہیں کہا کہ مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے کیا تھا، عیسائیوں نے. کتنا ڈراوے دیے کہ اندازہ لگائیے. لیکن سب کچھ وہی ہوا کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ اللہ نے بتائی ہے وہی کریں گے. ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ نئی بات ہے تو آخری بات ہے. تو اللہ کے بندو، یہ جو ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت، ایمان خالص کی دعوت آپ کے سامنے، پھر فرقہ پرستی سے پاک دعوت، مسلک پرستی سے پاک دعوت جو آپ کے سامنے یہ پیش، خالق قرآن کی دعوت ہے. یہ تمہارے مالک اور خالق کا آخری پیغام ہے، دی لاسٹ میسج ہے یہ انسانیت کے نام. اس کو مانو گے
تمہارا بھلا ہوگا، تمہاری جان بچے گی، اور اس کا اگر انکار کرو گے اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا پہلے بڑے بڑے بدماش آئے ہیں، بڑی بڑی قومیں آئی ہیں اس بات کو نیچا دکھانے کے لیے، انہوں نے منہ کی کھائی ہے۔ یہ بھی اسی طریقے سے ہونے والا ہے۔ اکثریت فاسق ہے، اکثریت مشرک ہے، اکثریت مسلک پرستی کے اندر مبتلا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر تو بالکل انگلیوں کے اوپر گنے جانے والے لوگ، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے مسلک پرستی کے ساتھ ان کا رابطے ہیں، اندر اندر لنک ہے، اور جب خالص دعوت ان کے سامنے آتی ہے تو ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خالص کے عادی نہیں ہے، اور جب خالص بات ان کے سامنے حیران ہوتے ہیں، انگلیاں منہ میں دباتے ہیں، کیا ہو گیا، یہ بات ہمارے مولوی صاحب نے نہیں بتائی، میں نے تو پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہے، بھائی پہلی مرتبہ بات آپ نے سنی ہے تو میرا قصور ہے، یا کسی نے اگر آپ کو نہیں بتائی تو ہمارا قصور ہے، آپ کا اپنا قصور ہے، آپ کے حضرات کا قصور ہے جنہوں نے یہ بات نہیں بتائی ہے۔ قرآن میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، پہلے صفحے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، یہ وہی قرآن ہے جس نے اس عرب قوم کو اٹھایا تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا، عمر بن خطاب نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ نبی علیہ السلام نے اس کتاب کے بارے میں کہا، قرآن کے بارے میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو اللہ تعالیٰ عروج بخشتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو اس کتاب کو نہیں مانے اس کو ذلت کے اندر جا کے پھینکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا نبی علیہ السلام کی بات پوری ہوئی ہے یا نہیں پوری ہوئی ہے اللہ کے بندو؟ عربوں نے اس کتاب کو مانا تھا، کس طرح ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزت اور ان کو اقتدار بخشا، ان کا روب اور دبدبا، ان اونٹ چرانے والوں، بھیڑ بکریاں چرانے والوں، بان کی جوتیاں پہننے والوں، جن میں سے اکثریت کو گنتی تک نہیں آتی تھی، پڑھے لکھے کوئی نہیں تھے، ٹیکنالوجی بھی کوئی نہیں تھی ان کے پاس، بڑی منظم قوم نہیں تھی، بلکہ ان کے مقابلے میں جو دوسری قومی تھی وہ رومیوں کی حکومت تھی، یا ان فارسیوں کی، ایرانیوں کی، ان کے پاس منظم دستے تھے، لیکن جب وہ اللہ کا نام لے کر اٹھے ہیں تو بتائیے کس طرح ڈھیر ہوئے سارے آگے۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، آج بھی وہی اللہ ہے۔ اگر یہ قوم ہماری قوم ہے، اللہ کے نام پر اٹھے، ایمان کو خالص کرے، اور بتوں کی، کہتے ہیں ہم بت پرستی نہیں کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے ہو بت پرستی؟ تم اپنے بتوں کو لٹا کے پوجتے ہو، ہندو اپنے بتوں کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، یہ مسلمان اپنے بتوں کو لٹا کے پوجتا ہے۔ ہندو کا بت کچھ نظر تو آتا ہے، کچھ اس میں ایک انداز ہوتا ہے، اس کا بت نظر بھی نہیں آتا ہے۔ بابا جی کو جو ہڈیاں خاک ہو چکی ہیں ان کو یہ پوجتا ہے، کسی کو داتا کہتا ہے، کسی کو دستگیر کہتا ہے، کسی کو مشکل کشا کہتا ہے، مشکل کشا بھی ان کے پاس ہے، اور مشکلیں ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی ہیں، اور قرضے ان کے اوپر اتنے زیادہ۔ بتاؤ، قرضے تو مقروض ہو گئے ہو، سونے کے دروازے کس مقصد کے لیے لگائے ہوئے؟ قبروں کے اوپر سونے کے دروازے لگائے ہوئے، اور پھر کہتے ہو مقروض ہے، اور پھر اس کی سود دیتے ہیں، اندازہ لگائیے، خود کہتے ہیں سود حرام ہے، اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے بعد تم سمجھتے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہ مسئلہ اللہ کے بندوں، ہمارا درس اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اس قوم کو ہم ایمان کی بنیاد کے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں کہ جب تک تم ایمان کی طرف واپس نہیں آؤ گے تمہاری کوئی اصلاح ہونے والی نہیں۔ سارے فریب کار ہیں، بار بار آتے ہیں، تمہیں فریب دیتے ہیں، کوئی جمہوریت کے نام سے آتا ہے، کوئی مسلک پرستی کے نام سے آتا ہے، کوئی ووٹ اور نوٹ کے نام سے آتا ہے، لیکن کوئی ظالم ایمان اور عقیدے کی بات نہیں کرتا ہے کہ تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے، تمہارے ایمان کے اندر خرابی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مجرم ہیں وہ یہ عوام ہیں، عام طور پر کہتے ہیں غربت ہے، مہنگائی بہت ہے، 5 دن سے فاقے ہیں، میں جا رہا ہوں جناب داتا صاحب کا لنگر کھاؤں گا جا کے۔ یہ اس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے کہ لنگر کھانا، یہی تو جرم تھا تمہارا جس کی وجہ سے تمہارے اوپر فاقے آ گئے ہیں، فاقے بھی تمہارے اوپر آ رہے ہیں، اور داتا صاحب بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ کہتے نہیں وہاں جا کے بانٹتے ہیں، اس وجہ سے بانٹتے ہیں کہ مشرک ہو گئے ہیں۔ اگر یہ بانٹنے والے اگر کوئی امیر آدمی ہے تو اپنی گلی محلے میں کیوں نہیں بانٹتا، غریبوں کو کیوں نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے دماغ کے اندر شرک ہے، اور وہاں جا کے کھاتے ہیں، اسی آستانے کے اوپر جا کے کھاتے ہیں، وہ مال لٹا کے مشرک ہوتا ہے، یہ وہاں سے کھا کے مشرک بنتا ہے۔ یہ مسئلہ اللہ کے بندو، یہ کوئی مسئلہ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی اس قوم کو اس طرف اشارہ، اور یہ مرتے جا رہے ہیں اسی شرک کے اوپر، ان کی اکثریت شرک کے اوپر مرتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا یہ ایمان کی بات اس وجہ سے سامنے لائی جاتی ہے۔ یہ انبیاء کے قصے، یہ کوئی ایسے نہیں ہوتے ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ دیکھو نوح علیہ السلام 950 سال کس کو پکارا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا، ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس کو پکارا تھا، یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندر کس کو پکارا تھا؟ بتاؤ، خود اپنی مشکل کشائی جو نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک اللہ سے اولاد مانگتے رہے، بڑھاپے تک۔ یہ 2 نبیوں کا ذکر ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک زکریا علیہ السلام کا، کہ بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے ہیں، اور ساتھ کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے جا کے۔
تو بتاؤ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ انبیاء اولاد دینے والے ہوتے ہیں یا اللہ سے اولاد مانگنے والے ہوتے ہیں؟ سادہ سادہ باتیں ہیں، قرآن کی باتیں. پھر نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے، صافی امت کے لیے پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ بتاؤ کس کو پکارتے تھے، جنگ بدر میں کس کو پکار رہے تھے؟ حالانکہ لشکر کے اندر علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، اور وہ اللہ کو گڑ گڑا کے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اور پھر 313 نے کس طرح کافروں مشرکوں کا مقابلہ، 1000 کو مار بگایا تھا اللہ کی مدد کے اوپر. فرشتے آتے ہیں مومنوں کی مدد کے لیے آتے ہیں. اور پھر جنگ احد ہوئی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. فرشتے آئے ہیں وہاں بھی، لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اندر یہ کمزوری آئی ہے، تو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات حرف آخر ہے. اگر تم نافرمانی کرو گے تو جیتی ہی جنگ گویا تم ہار جاؤ گے. اس میں ساری کامیابیاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے، اللہ کے بندوں فرما برداری کے اندر ہے. اللہ کی بات کو مانو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا حامی ناصر ہے، دنیا میں بھی تمہیں عزت دار کرے گا. وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ کے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ کے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے کہ تمہارا سر بلند رہے گا اگر تم مومن بن جاؤ. تو مومن بن کے دکھاؤ. کوئی بریلوی بننے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی دیوبندی بننے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی کہتا ہے ماشاء اللہ علیہ حدیث ہوں، کوئی سلفی ہے. سارے کے سارے کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ ہیں، اور سارے کے سارے اجرتی ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں. بتاؤ کوئی ایسا مسلک بتاؤ کسی ملک میں بتاؤ. اس وجہ سے ان کے اندر وہ ایمان کی روح نکل گئی ہے. اب یہ مومن نہیں رہے ہیں، وہ جو مومن قرآن کے مومن نہیں ہیں، یہ اپنے معاشرے کے مومن ہیں، اپنے مسلک کے مومن ہیں، مولوی صاحب کے مومن ہیں. سب انہی کے اپنے امیروں کی اور اپنے پیروں کی اور اپنے علاقے کی اور گمت کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں. اس وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے، انسانیت کرا رہی ہے، اور شیطان اپنا تخت بچھائے، طاغوت کا جھنڈا بلند کیے ہر طرف. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک اشارے کے اندر سب کو ختم کر دے، اس کا تو ارادہ ہی کافی ہے. وہ تو ارادہ ہی کرے تو سارے یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں. لیکن یہ امتحان کی زندگی ہے، یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، یہاں آزمائش کی جا رہی ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کی چھانٹی ہو رہی ہے. ایک جنت کی قانونی بنائی جا چکی ہے، جہنم کی آگ اور جہنم بہت بڑی جیل، یہ مچھ جیل اور تورا بونا جیل اور یہ اڈیالہ جیل، اس جیل کا کیا مقابلہ کریں گی؟ وہ جو جیل اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے بنائی ہے، شرک کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، منافقت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوفناک انجام تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو اللہ کو مان لیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں، بس اتنی سی بات ہے. اتنا سادہ اور اتنا بڑا پیکج اللہ تعالیٰ نے دیا، اندازہ لگائیے مالک نے اتنا بڑا پیکج انسانی کے لیے رکھا کہ یہ تم مان لو، اس کے بعد یقین محکم پیدا کرو، اس کے بعد یہ زندگی چاہے ایک لمحے بعد تمہاری ختم ہو جائے، مالک تمہیں اتنی بڑی بادشاہی دے گا، اتنی زمین اور آسمان جتنی بڑی بادشاہی تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا. اور وہاں ایسے ایسے کپڑے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے نہیں دیکھے، دنیا کے بڑے بڑے درزی اس کو تیار نہیں کر سکتے. ایسے ایسے سوٹ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھے. ایسے ایسے کھانے دنیا کے باورچی مل جائیں، اس سے زیادہ کھانا نہیں بنا سکتے. ایسے ایسے محلات میں پوری دنیا کے ڈیزائنر اور انجینئر مل جائیں، ایسا بیم نہیں بنا سکتے، ایسا ڈیزائن نہیں بنا سکتے، ایسا محل نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے. چاہے دنیا میں ایک جھونپڑی میں رہنے والا تھا، اگر ایمان خالص کر لے اور اس کے بعد عمل صالح جو اس کو اللہ توفیق دے، اور پھر وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرے، یہ بات اس کے دماغ کے اندر ہوتا ہے، حق بات بیان کروں گا چاہے کچھ ہو جائے، مجھے الٹا لٹکا دیا جائے، پھانسی لٹکا دی جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، لیکن میں حق بات کہوں گا چاہے کچھ ہو جائے، کیونکہ میرے مالک کا یہ وعدہ ہے کہ اگر اس راستے کے اندر تمہیں موت آ گئی تو گویا یہ دروازہ ہے جنت میں داخلے کا. اتنا اللہ کے بات کے اوپر یقین ہو. اور پھر وتواصوا بالصبر، پھر صبر کے ساتھ جمے رہنا ہے. پھر یہ نہیں کہ چند دن تو کیا کوئی نہیں مان رہا، بس جی کوئی نہیں مانتا جی کیا کریں. پھر یہی یہود و نصارہ کے علماء نے کیا تھا. ایمان پہلے منع کیا، انہوں نے چند دن منع کیا نافرمانیوں کے اوپر، اور اس کے بعد خاموش ہو گئے اور تیسرے دن ساتھ مل گئے. یہ ہوا تھا. یہ نہیں کرنا میرے پیارے بھائی، یہ بس ایک عزم اور ارادے کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے تعداد کو دیکھنا ہی نہیں ہے، بس ہم نے حق بات کو بیان کرنا ہے. ہم نے وسائل کو دیکھنا ہی نہیں ہے. ہمارا مالک پوری کائنات کا مالک ہے، وہ جب چاہے گا اس بات کو آگے بڑھائے گا، لیکن ہم نے کام یہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی ہے. جب تک وہ بدلی کرنے کا خود ارادہ نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا. یہ ارادہ کر لو اللہ کے بندو، ارادے کو مضبوط کرو اور اس توحید کی دعوت کو، ایمان کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے کوشش کرو، اور اس کے بعد آپ کی معمولی کوشش کو اللہ تعالیٰ پہاڑ بنا دے گا. یقین کیجیے، دیکھو کیسے کیسے وسائل پیدا ہوں گے، کیسے کیسے لوگ سامنے آئیں گے. آپ بات تو کریں. لہذا پوری طرح استقامت کے ساتھ سورۃ العصر کے جو یہ 4
مطالبے ہیں موٹے موٹے، دیکھا جائے تو بہت آسان بھی ہیں اور دیکھا جائے تو پہاڑ بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ ایمان خالص کرنا کوئی معمولی کھیل نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ سارے معاشرے سے جنگ ہے، پوری دنیا سے جنگ ہے اللہ کے بندے، پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے۔ تعداد ان کی دیکھو، مساجد ان کی دیکھو، لاؤڈ اسپیکر ان کے دیکھو، قالینیں ان کی دیکھو، لیکن نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ مخرج ان کے دیکھو، حافظ قرآن ہیں، بتائے حافظ قرآن ہے۔ ابھی ہمارے آرمی چیف حافظ قرآن آئے، بتائے کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا، اسی طرح مدار چل رہے ہیں۔ پہلے صفحے کو گویا حافظ قرآن کو سمجھ نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، حافظ قرآن کو پرواہ نہیں ہے۔ طاقت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، یہ طاقت اس لیے دی تھی۔ میاں مٹھو چند دنوں کے بعد پہلے والے کہاں گئے؟ ایکسٹینشن لے کے کہاں چلے گئے؟ 1000 سال کے ایکسٹینشن لے لو۔ مالک فرماتا ہے 1000 سال اگر میں ان کو زندگی دے دوں، نعمتیں دے دوں، اس کے بعد مرنے کے بعد پھر ان کو جہنم کی آگ کے اندر جھونک دوں، بتاؤ کیا فائدہ 1000 سال جینے کا؟ یہ معاملہ اللہ کے بندوں، یہ جو چند دنوں کی زندگی ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ کتنے ہیں جو وہاں چیخ رہے ہیں اور لان تان کر رہے ہیں، کبھی اپنے اوپر کبھی ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ان کو کفر شرک کا راستہ دکھایا۔ وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، نہیں آ سکتے آپ، ہم یہاں موجود ہیں، لہذا اپنے اوپر سب سے زیادہ کڑی نگاہ رکھی جائے اور توبہ استغفار کی جائے۔ جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے مت شرمائیں، بلکہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے یہاں، اللہ کے فرما بردار بندے چلتے پھرتے نمونے بنے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے۔ یہ ایک حجت ہوگی ان کے اوپر، عام پبلک دیکھے گی یہ مسلمان ہے جی، یہ غیر مسلم ہے جی، آج پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک بات ہے، یہی ہماری بات ہے۔ جہاں بھی بات ہوتی ہے کچھ بھائی اعتراض بھی کرتے ہیں، جب بھی آپ کے درس میں آتے ہیں یہی بات ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی بات نہیں ہے کہ ایمان کے اندر خرابی ہے، توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دی گئی ہے، اور جو ملاوٹ کرنے والے ہیں وہ پگڑیاں باندھ کے آئے ہیں، وہ مدرسے چلا کے آئے ہیں، وہ قرأت سیکھ کے آئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ یہ مسئلہ ہے۔ لہذا اللہ کے اوپر جو یقینی وعدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے، ان سارے طاغوتوں سے ہم نے ٹکرانا ہے۔ بالکل ہمارا مالک ہمارے لیے کافی ہے۔ اس راستے میں اگر موت آ جائے تو یہی تو سب سے بڑی ہماری دعا ہے، سب سے بڑی دعا یہی ہماری، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ اپنے راستے مرنا تو ویسے بھی اللہ کے بندوں نہیں مر رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے مر جائے، اللہ کے راستے میں مر جائے، بتاؤ اس سے بڑی کوئی کسی کو خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ گویا لاٹری نکل آئی اس کی، اللہ جانتا ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ اور پھر ایسی موت جو اللہ کے راستے میں ہو، شہادت کی موت، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ فرشتے آتے ہیں روح نکلنے سے پہلے خوشخبریاں سناتے ہیں، یقین کیجئے چلو ختم، ساری مشکلات ختم، سارے ان دنیا کے جتنے چکر ہیں سب ختم، چلو ان جنتوں کی طرف جن کا وعدہ کیا گیا تھا، بالکل اللہ کے سارے وعدے پورے ہوں گے۔ اور کافر مشرک کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے، یاد رکھنا، مرنے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے اس کو آگے کہا جاتا ہے چل اب اس جہنم کی طرف جس کا تمہیں کہا جاتا تھا، تھوڑے مارتے ہوئے یہاں سے لے کے جاتے ہیں، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس 11ویں کھانے والے کو، اس میلاد کرنے والے کو، اس یا علی مدد کے نعرے لگانے والے کو، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے کو، چڑھاوے چڑھانے والے کو، عرس اور میلے کرنے والے کو، اور بنگڑا ڈالنے والے کو، اور واسطے وسیلے والے کو، جمہوریت کا یہ مشرکانہ نظام جو بھی جس بھی شرک کے اندر ہے، شرک کرنے والا مارا جائے گا، یقین کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما یشرک باللہ شیئن دخل النار، شیئن کی بات ہو رہی ہے، سب سے چھوٹا شیئن جو انتہائی آخری درجے کا ایک اگر بال کا کونا ہے، اگر اتنا بھی کسی نے شرک کیا اور موت آ گئی، دخل النار، گویا وہ آگ میں داخل ہو گیا اسی وقت۔ اغرقوا فادخلوا النار، قوم نوح کے بارے میں فرمایا، ڈبکیاں کھا کے مرے ہیں اور آگ کے سمندر میں اتر گئے اسی وقت۔ اللہ کے بندوں، یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو پہاڑوں جتنے شرک لے کے جائیں گے، اندازہ لگائیے، شیعور کی یہ بات ہو رہی ہے۔ باقی جو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، 11ویں شریف، مزار شریف، عرس مبارک، جو یہ لے کے جا رہے ہیں، واسطے وسیلے لے کے جا رہے ہیں، رکوع اور سجدے لے کے جا رہے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے، ان کا کیا بنے گا آپ خود سوچیے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یقین کرو میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ راضی ہے نا تو موت سے بڑا حسین پیغام کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس نقطے کو، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے پیارا کوئی پیغام نہیں ہے آپ کے لیے، اور اگر اللہ ناراض ہے نا تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں آپ کے لیے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ایک سوال ہے، غیر اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے جی، غیر اللہ کسے کہتے ہیں اور اللہ کسے کہتے ہیں، اسے کلیئر فرق بتا دو۔ جی، یہ سوال کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ
غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کرنی ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے. یہ چونکہ قرآن میں بھی آتا ہے تو یہ لوگ عام طور پر اس سے دھوکہ بھی دیتے ہیں. من دون اللہ کا لفظ ہے، غیر اللہ من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اب بتائیے کتنی سادہ بات ہے کہ اللہ کے علاوہ. اب اللہ کے علاوہ کیا چیز ہے؟ سارے فرشتے اللہ کے علاوہ ہیں، سارے انبیاء، سارے انسان، پہاڑ، جن، جتنے بھی مخلوق ہے اللہ کے علاوہ ہے. تو اس اللہ کے علاوہ اگر آپ کا کوئی معبود آپ نے بنا لیا ہے، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے بے جان ہو، چاہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا، چاہے وہ اللہ کی بنائی چیز ہو، جیسا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو پوجے پکاریں گے تو اللہ ان کو کافر مشرک کہتا ہے ایسے لوگوں کو. یہ دنیا یعنی یہ جو کائنات میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا محسوس ہو رہی ہیں، یہ اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بنائی. اندازہ لگائیے، گویا اپنے نوکروں کو پوجتے ہو، اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کو. اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے اس کو بنایا تھا، چاند کو، سورج کو، ہواؤں کو، سمندروں کو، تمہاری خدمت کے لیے. بتاؤ دنیا میں کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے نوکر کو اپنا وہ مانے، اپنا بڑا مانے؟ کبھی ہوا دنیا میں؟ بتائیے کبھی دنیا میں کوئی نوکر سوچ سکتا ہے کہ یہ جو میرا مالک ہے عارضی، اس کے اوپر میرا حکم چلتا ہے؟ یا کوئی غلام سوچ سکتا ہے اللہ کے بندوں؟ تو کیا جب دین کی بات آتی ہے، ایمان کی بات آتی ہے، تو بالکل عقل کام کرنا چھوڑ جاتی؟ یہ ساری دنیا، ساری اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے. اور بتایا گیا. اور دیکھیے عام طور پر یہ ترجمہ کرنے والوں نے یہ بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے جہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آیا نا وہاں بت لکھ دیا ہے. کہ جہاں آیا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کا اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پوجتے پکارتے ہو. اب بندہ سوچتا ہے میں نے تو کبھی بتوں کو پوجا پکارا نہیں، وہ تو ہندو پوجتے پکارتے ہیں، میں تو من دون اللہ کے اندر نہیں آتا ہوں، یہ ہندو من دون اللہ کے اندر آتے ہیں. تو بتاؤ اللہ نے سورج کو بھی من دون اللہ کہا ہے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ وہ سورج کو قوم پوجتی ہے. ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، یہ حدود آگ نے سلمان علیہ السلام کو بتا رہے کہ دیکھو یہ قوم ہے، یہ سورج کو من دون اللہ وہاں کہا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو من دون اللہ کہا گیا. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بت ہے یا سورج بت ہے؟ تو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز ہے. اس لیے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جب آیا ہے کہ چار چیزیں اسی ترتیب کے ساتھ آئی ہیں کہ یہ مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور اللہ کے علاوہ کوئی جو نظر و ریاض پیش کی جاتی ہے کسی اور کی، یہ من دون اللہ کے اندر آتا ہے. چاہے یہ 11ویں شریف ہو، چاہے یہ میلاد کی مٹھائی ہو، محرم کی سبیل ہو، وہاں وہ حلیم کوٹنا ہو، یا جو بھی چیزیں ہوں، گھوڑا بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، گائے بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے. ساری چیزیں جس چیز کی بھی پوجا کرو گے یہ من دون اللہ ہے، یہ شرک ہے. اگر نہ آئی رہے تو میں دوبارہ نہیں، یہاں آنے بعد اللہ شکر ہے. سوال کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ غیر اللہ سے